بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، شاہ زیب خانزادہ ننگا ہو گیا ہے۔ کیسے ننگا ہوا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک اہم ترین شخصیت کی شمولیت ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کون سی اہم شخصیت ہے؟ بہت ہی اہم شخصیت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو الیکشن میں حصہ لینے کی نئی حکمت عملی اپنائی تھی، یہ اسی کا حصہ ہے۔ وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کون سی بڑی شخصیت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہوئی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک انٹرویو کیا ہے خاور ملیکہ صاحب کا، جو کہ سابقہ شوہر ہیں بشرا بی بی کے، جو کہ اب بیوی ہیں، زوجہ ہیں عمران خان صاحب کی۔ تو اب انہوں نے اس انٹرویو کیا۔ انٹرویو کے دوران مطلب آپ سمجھیں کہ ایک جس طرح پہلے پاکستان کے اندر نظام مکمل طور پر ننگا، جس میں عدالتیں شامل ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، سب کچھ ننگا ہو گیا، اسی طریقے سے میڈیا بھی اب مکمل طور پر ننگا ہو گیا۔ اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کس طرح کی صحافت چل رہی ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے مخالف، جو آپ کا مخالف ہوتا ہے، اس کے خلاف آپ کے پاس کوئی بات نہ ہو، کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، اور اس کے علاوہ آپ اپنے مخالف کو زیر کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بیانیہ ہوتا نہیں، کسی قسم کا کوئی بیانیہ نہیں ہوتا۔ تو آپ جب کسی شخص کی ذاتی زندگی پر حملہ کرتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، آپ مخالف سے ہار چکے ہیں۔ یعنی یہ شکست تسلیم کرنا ہوتا ہے جب آپ کسی مخالف پر اس طرح کا ذاتی حملہ کرتے ہیں، یہ شکست کی علامت ہوتی ہے۔ یعنی اس ٹائم پورے جو پی ڈی ایم ہے، خاص طور پر مسلم نون اور ان کو لانے والے مکمل طور پر عمران خان صاحب سے ہار گئے ہیں۔ اب ہارنے کے بعد جو ہے اس طرح کے حملے عمران خان صاحب کے اوپر، اور آپ نے دیکھا کہ جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے اوپر بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ یعنی کوئی عمران خان صاحب کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہوا، صرف ان کی ذاتی زندگی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ مریم نواز صاحبہ کے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کے اوپر کسی ٹی وی پروگرام کے اندر کوئی انٹرویو نہیں ہوا، کوئی میڈیا نے واویلا نہیں مچایا۔ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کی شادیوں کے بارے میں باتیں ہوتی رہی، کسی نے کوئی واویلا نہیں کیا۔ لیکن یوں ہی عمران خان آئے تو اب کیونکہ عمران خان صاحب کو اور کسی صورت میں بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے، تو اب اس طرح کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس کوشش کے بعد بھی عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اب لوگ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے زیادہ ہمدردی کر رہے ہیں، جن کی پہلے کم تھی اب مزید زیادہ ہمدردی ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس ٹارگٹ سے عمران خان کی سیاست کو 0% فرق پڑے گا، بلکہ ان کی جو مقبولیت ہے اس کے اندر اور مزید اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ خاور ملیکہ صاحب کہتے ہیں کہ 1999 میں ہماری شادی ہوئی، اور جو بشرا بی بی کی بہن ہے، یعنی کہ شادی کے بعد بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے کیسے ان کی ملاقات ہوئی۔ کہتے ہیں بشرا بی بی کی جو بہن ہے نا، مریم بٹو صاحبہ، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی، اور یہ جو سلسلہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا 2015 اور 2016 سے شروع ہوا۔ عمران خان صاحب جو ہے ہمارے گھر ان کا آنا جانا تھا، عمران خان کو گھر آنے سے منع بھی کیا، اور پھر بھی جو ہے پنکی جو ہے وہ چھپ چھپ کر عمران خان کو فون کرتی، ساری رات تک انہیں فون پہ باتیں کرتی رہتی، اور میں اگر فون کرتا تو وہ فون نہ اٹھاتی۔ اسلام آباد میں بشرا بی بی کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، عمران خان صاحب ہمارے گھر آئے تو میری ان سے طلق کلامی بھی ہوئی، اور طلق کلامی کے بعد میں نے عمران خان صاحب کو گھر سے نوکر کے ذریعے نکلوا دیا۔ عمران خان اور زلفی بخاری بیٹھے رہتے تھے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی عدت کے دوران ہی عمران خان نے نکاح کر لیا، مجھے پہلے نکاح کا نہیں پتا تھا۔ حالانکہ ناظرین، یہی خاور ملیکہ صاحب اب ان کی اس بات، یہ تب وہ انٹرویو دے رہے ہیں جب 1 مہینہ پہلے سے وہ، بلکہ 2 مہینہ پہلے سے وہ اغوا تھے، اور وہ سامنے نہیں آ رہا تھا، ان کے اوپر اینٹی کرپشن کے کیسز تھے، اور امید ہے کہ اب اس انٹرویو کے بعد ان کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے کیس ختم کروانا ہو تو فوراً سے پہلے آپ باہر آئیں اور باہر آ کے انٹرویو دے دیں، عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بات کر دیں تو آپ کے کیسز معاف ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہی جو شاہ زیب خانزادہ صاحب نے جو انٹرویو کیا ہے، جس میں یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو پہلے عثمان ڈار کا انٹرویو ہوا، صداقت علی عباسی کا انٹرویو ہوا، شیخ رشید کا انٹرویو ہوا، وہ بھی ایک غلیظ ترین انٹرویو تھے، لیکن غلیظ ترین جو انٹرویو حصے میں آیا وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے آئے، یعنی کہ انتہائی غلیظ ترین۔ یہ صرف شاہ زیب خانزادہ، ان کے حمایتی صحافی بھی اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ اب یہی اسی خبر پہ آ جاتے ہیں۔ اسی جنگ اور جیو کی ایک خبر ہے، یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، جس میں خاور ملیکہ صاحب کا بیان لگا ہوا ہے کہ جو بشرا بی بی جیسی پاک خاتون میں نے نہیں دیکھی، یعنی بہت ہی پاک خاتون ہے، اور انہوں نے کبھی مجھ سے خلا بھی نہیں لی، خلا کی بات بھی نہیں کی۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ فرق ہوگی کے ذریعے انہوں نے خلا کی بات کی، تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ سے انہوں نے خلا کی بھی کبھی کوئی بات نہیں کی،
اور جو ہے عدت مکمل ہونے کے بعد، یعنی وہ کہتے ہیں کہ عدت مکمل ہونے کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا اور کبھی انہوں نے کھلا۔ ان کے بیٹے بھی کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کو، اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میری والدہ مصلی اور تسبیح کے علاوہ کسی سے نہیں ملتی۔ اب خاور منیکا صاحب کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ خود بھی، ان کا ویڈیو بیان موجود ہے جس میں وہ عمران خان کو بھی بھلا آدمی کہہ رہے ہیں، ان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی صرف کافی ہے کہ پہلے وہ کیا کہہ رہے تھے، پہلے وہ بشرا بی بی کو بڑے ایماندار، نیک اور پارسا خاتون کہہ رہے تھے، اب ان کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ 2017-16 کی یہ بات ہے، اس کے بعد جو خاور منیکا صاحب ہیں، اگر ان کو اتنی تکلیف تھی، اتنے ہی وہ پریشان تھے، تو 6 سال تک وہ خاموش رہے۔ 6 سال تک ان کے اندر کسی قسم کی کوئی غیرت نہیں جاگی، اور نہ ہی جناب ان کے اندر کوئی ایسی بات آئی کہ ان کو محسوس ہوا کہ ان کی بیوی کے ساتھ برا ہوا یا ان کی بیوی بری تھی۔ اب انہیں یاد آیا 6 سال کے بعد، تو یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ بھی اغوا ہوتا ہے، غائب ہوتا ہے، اس کو صرف اور صرف عمران خان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں مسلم لیگ نون نمبر 1 ہے، پھر ان کو لانے والے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ان کے اوپر جو ذاتی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اب ناظرین آخر میں ایک اہم شخصیت پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو نئی حکمت عملی الیکشن کے حوالے سے بنائی تھی، جو کہا بھی جا رہا تھا کہ ایک اہم حکمت عملی ہوگی کہ جب وہ سامنے آئے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا بھی طاقتور ہے۔ اب ایک اہم شخصیت وہ کون سی ہے؟ پہلے لطیف کھوسہ صاحب کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں گے، لیکن وہ کچھ ذرائع کی وجہ سے ابھی رکے ہوئے ہیں کہ کوئی آصف زرداری صاحب نے پیغام بھیجا ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے کنفرم سینئر قانون دان ہیں، لائر ہیں، عمران خان صاحب کا کیس بھی لڑ رہے ہیں، وہ یقینی طور پر جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ آپ دیکھیں گے کہ اعلان بھی کریں گے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ اور جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے حکمت عملی بنائی وکلا کے حوالے سے، ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے، کیونکہ وکلا کو ٹکٹ دیے جائیں گے تو ان کی کمپین سے بھی انہیں کوئی نہیں روک سکتا، ان کے کاغذات بھی کوئی مسترد نہیں کر سکتا۔ اور مزے کی بات ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اگر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جاتے ہیں، جو کہ کنفرم ذرائع ہیں کہ وہ ہو رہے ہیں، اور ان کو جو ہے لاہور سے الیکشن لڑوایا جائے گا، شریف فیملی کے جو کسی بھی فرد کے جو مخالف سلمان اکرم راجہ صاحب جو سینئر قانون دان ہے، وہ شریف فیملی کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے، اور اگر وہ شریف فیملی کے مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں تو بہت ہی ٹف کمپٹیشن ہوگا شریف فیملی کو، کہ سلمان اکرم راجہ جیسے سینئر قانون دان جو ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں آئین اور قانون کی بات کی ہے، کسی کی انہوں نے فیور نہیں کی، کسی غیر قانونی جو اقدام ہے اس کو انہوں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا۔ ٹی وی ٹاک شو میں بھی آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ وہ جناب آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، تو آئین اور قانون کی بات کرنے والوں کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب جب اعلان کریں گے اور لاہور میں سے جب انہیں ٹکٹ دیا جائے گا تو بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ ناظرین آج کے ذریعے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔